آگے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لے کر آئے۔ بات سمجھانے والے ان کو سمجھاتے تھے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، ان کا پختہ ایمان ہے، وہ اسلام پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اسلام کی تقویت کے لیے کام کرتے ہیں، تم بھی اسی طریقے سے کامل ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ جواب میں کہا کرتے تھے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار بے شک یہی بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن یہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ گویا کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو معاذ اللہ بے وقوف تسلیم کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے اکابرین کے کسی بھی عمل کو تحقیر کی نیت سے دیکھنا، انہیں معاذ اللہ اس عمل کی وجہ سے بے وقوف گمان کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسا شخص جو ہے جو اکابرین کے کوئی عیوب کو بیان کرے یا ان کو کم عقل یا بے وقوف تصور کرے، وہ منافق اعتقادی میں شامل ہے، یہ کہنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک وصف، اس کو منافق عملی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافقین کا سا عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اکابرین پر تنقید کرنا، بزرگان دین کے عیوب و نقائص کو، حالانکہ عیوب و نقائص نہیں ہیں لیکن ان کو عیوب و نقائص سمجھ کر ان کو باقاعدہ بیان کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کسی اور کے ایمان کو معیار بنانا بھی درست ہے۔ اس لیے دیکھیں انہوں نے کہا کہ تم ایمان لاؤ جیسے دیگر لوگ ایمان لے کر آئے، تو صحابہ کرام کا ایمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے جو صحابی نہیں ہے ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی قوت اور ضعف کو اگر آزمانا ہو تو صحابہ کرام کے ایمان کو ملحوظ رکھیں، ان کے ایمان کی علامات کا مطالعہ کریں اور پھر اپنی اندر ان علامات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کو معیار بنایا، لہٰذا معلوم ہوا کہ اپنے اکابرین کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے اس ایمان کی علامات جو ان کے اوپر ظاہر ہوئی، ان علامات کا اختیار کرنا، یہ سعادت مندی کی بات ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، محض ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کی ایک عادت تھی کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے تھے، پہلے بھی ذکر آیا، تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ایمان لے کر آئے، اور جب یہ اپنے اکابرین کے پاس جاتے تھے، بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے، جیسے یہود تھے، وہ بعض اس میں جسے بتایا کہ منافقین میں اکثر یہودی بھی تھے، یہ یہود سردار کے پاس جاتے تھے، یا یہ جو دیگر منافقین تھے یہ کفار کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم تو وہاں پہ اقرار کر رہے تھے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ تو یہ کہ زبان سے، وہی بات کہ زبان سے فقط اقرار کر لینا کافی نہیں ہوتا، جب تک دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کی جائے گی، آدمی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔